اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی، ان کو پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا، وہ پئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعدلوہ الی سواء الجحیم اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے. یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے. یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب کر دیا گا تو میں کر دیا گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں. تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا. وہ کہتے جی اینڈ تے چھاڑ ہی دینا اللہ نے، بس ایویں تھوڑی دھمکی شمکی ہوئے گی بس. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ماں دیکھو، ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی ہے کسی بچے کو؟ اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا. قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہی میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی، تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں. آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی، ان بچوں کو بیوہ، جب یہ بچے جو ہیں یتیم ہو جائیں گے تو یہ جو ماں کے بغیر رہیں گے اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ اور میں، تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھکی تو سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے. میں تمہیں پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی کس طرح دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کنسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی، اور رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے. آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. اٹ کوسلے تھے مثالہ بیان کرنی ہے بند کرو. ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے. کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے بابو کی امت سے بخشے جائیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ. ان المتقین فی مقام امین. بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون. اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی
ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے، اوپر ململ کا کرتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تہمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی، اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہو. کذالک، اور یوں ہی وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اب یہ حوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں، جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے، ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ، وہ آپ دیکھیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ منگوا لیا کریں گے ہر قسم کا پھل اطمینان سے، جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجز اس موت کے جو وہ دنیا میں چکھ چکے، بس ایک ہی موت. اچھا میں جنت کی آیات سے نا اس طرح ہی گزر جاتا ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں جنت لیکچر دو، جنت لیکچر. یار جنت لیکچر تو اتنا کچھ ہے، وہ آپ وہی پڑھ لیں. آپ بخاری مسلم میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں، مشکات کی 30 جلد میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے نا. تو وہ سب کو پتہ ہے دنیا میں، میرا خیال ہے جنت کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے، دوزخ کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کی. تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں، اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو ان کے پاس آ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت دی ہے، رومن پرشین امپائر گری ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخشائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کے لیے کیا نا، اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے. جنت تو چھوڑ دو، بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں، میں بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی ہے مرتے وقت، حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے، میں سیدھے ہی جنت ہی چلے آ جاؤ، اور جنت کی گارنٹی بھی ملی بھی تھی. یہ باتیں نہیں کسی کو یاد. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے. تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے، حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے، اس ٹائم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے. انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لے رہا ہے، اتنا ہی کافی میرے. او بھائی عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں، اور عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے عقل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے. حضرت عمر کو عقل تھی، آپ کو عقل نہیں، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے واعظین کو، آپ کے علماء کو عقل نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو میٹھی لوریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے مست رہو، ٹھیک ہے انہوں نال ہی ہوگے کیا عمل داڑے، ٹھیک ہے.